بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں ان کوسچنز کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات فراہم کروں گا جو کہ اکثر پیشنٹس کے ذہن میں آتے ہیں جب ان کو پہلی دفعہ ڈاکٹر ان کا اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشن یا کوئی سائیکائٹری کی میڈیکیشن ایڈوائز کرتا ہے۔ بہت سارے پیشنٹس جب ان کو ہم میڈیکیشن کا کہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہیں یہ دوائی لگ تو نہیں جاتی، دوسرا یہ کہ اس کے ڈینجرس سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوں گے کوئی۔ اور اگر آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوالات ہیں اور اس کی وجہ سے آپ ٹریٹمنٹ لینے سے کترا رہے ہیں تو آج کی میری یہ ویڈیو اس حوالے سے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے اور متھ یعنی ہوائی باتیں کتنی ہیں اس دعوے کے اندر۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کے دل میں یہ ڈر خوف ہے دوائی کے بارے میں تو یہ بالکل نیچرل ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو مینٹل ہیلتھ کی میڈیکیشنز ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری متھس جو ہے موجود ہیں، جیسے اکثر آپ سنیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوائیاں تو ایک طرح سے بندے کو نشے پہ لگا دیتی ہیں، دماغ کو خراب کر دیتی ہیں، ساری عمر لینی پڑتی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری اور متھس ہیں۔ اور ان متھس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر انسان اکثر جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ ڈاکٹر کے مشورے کے باوجود بھی میڈیکیشنز کو سٹارٹ نہیں کر پاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، انزائٹی مزید گہری ہو جاتی ہے، مزید بیماری بڑھ جاتی ہے اور وہ ان کی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ ہم کچھ دعووں کو سامنے رکھیں گے اور پھر اس کے بارے میں حقیقت کا موازنہ پیش کریں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ دوائی ایک طرح کی نشے کی دوائی ہے جو کہ انسان کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ عام طور پر نشے کی دوائیاں وہ دوائیاں ہوتی ہیں جن کو ہم ٹرینکولائزرز کہتے ہیں، جو کہ نیند کے لیے دی جاتی ہیں، اور جو میڈیکیشنز یہ اینٹی ڈپریسنٹس ہیں یہ نشے کی ادویات نہیں ہیں، یہ آپ کے برین میں کچھ کیمیکلز کا جو توازن ہوتا ہے اس کو بحال کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ تو اس سے بندہ نشہ نہیں ہوتا، اس کا بندہ اس طرح سے عادی نہیں ہوتا، اور یہ اگر آپ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں تو اس کا استعمال بالکل سیف طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اہم دعویٰ جو کہ آپ سنیں گے کہ اس کے بڑے ڈینجرس سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہر دوائی کے ہوتے تو ہیں، یہ تو نہیں کہ کسی دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن ان میڈیکیشنز کے عموماً جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ شروع میں آتے ہیں اور وہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، جیسے تھوڑی متلی فیل کرنا یا گھبراہٹ بے چینی تھوڑی سی وقتی طور پر فیل کرنا دوائی سے، یا تھوڑا سر میں درد ہونا، اور کچھ دنوں میں آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ سائیڈ ایفیکٹس ایسے ضرور ہیں جو کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی زیادہ اہم ہیں، لیکن اگر آپ اپنے سائیکائٹرسٹ کو ریگولر چیک کرواتے ہیں تو اسی لیے وہ چیک اپ ضروری ہوتا ہے کہ ان سائیڈ ایفیکٹس پہ سائیکائٹرسٹ نظر رکھے۔ تو اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ فالو اپ پراپرلی کر رہے ہیں تو بالکل اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ میڈیکیشن کو بڑی خطرناک قسم کی ہے، یہ ایک بڑے ہی محفوظ طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری بڑی بات کہ جو اکثر آپ دعویٰ سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ میڈیکیشن کی کیا ضرورت ہے، اپنی ول پاور سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ ول پاور ظاہر ہے کہ ایک اہم جزو ہے بہتری کا، لیکن ہلکا پھلکا ڈپریشن تو شاید آپ ول پاور سے، لائف سٹائل چینجز سے کور کر لیں، لیکن جو کلینکل ڈپریشن ہے، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر، وہ ایسا ہی ایک مرض ہے جیسے شوگر کا مرض ہوتا ہے، جیسے بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ جی اپنی ول پاور سے شوگر یا بلڈ پریشر کو آپ ختم کر دیں تو یہ پاسبل نہیں ہوتا اکثر۔ اسی طرح سے ڈپریشن ایک مرض ہے، اور جب یہ آ جاتا ہے تو پھر اس میں آپ کو اگر میڈیکیشن ضروری ہے تو لینی چاہیے، اور وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ کو یوز کرنی چاہیے۔ ایک اور دعویٰ جو اکثر کیا جاتا ہے کہ جی یہ دوائیاں تو عمر بھر لینی پڑتی ہیں، اس میں یاد رکھیے گا کہ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں ڈپریشن کے جن کو دوائیوں کو جب ہم سٹارٹ کراتے ہیں کچھ مہینے کا کورس کرتے ہیں پھر دوائی بند کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کو دوبارہ دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ پیشنٹس کو لمبے عرصے کے لیے دوائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ہر بندے کے لیے فرق ہوگا، ہر بیماری میں اس کا ڈیوریشن کچھ مختلف ہوگا، لیکن زیادہ تر بیماریوں میں ہم ٹھیک ہونے کے کچھ
ایک مخصوص عرصے کے بعد، جو کہ ہر بندے کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو کم کرنے کا ایک پورا اس کو پلان بنا کے اور وہ چیزیں اس کے مطابق لے کے چلتے ہیں۔ تو اور ایک چھوٹی سی بات کہ یہ میڈیکیشنز کام کیسے کرتی ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس، یہ فوراً سے آپ کو ایک دم سے آپ کی اداسی اور ڈپریشن دور نہیں کرتی۔ ان کو اپنا کام شروع کرنے میں اور اچھے طریقے سے سٹارٹ کرنے میں 2 سے 6 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز کا جو لیول ہوتا ہے کیمیکلز کا، اس کو نارمل کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، جیسے کہ نور ایپینیفرین، سیروٹونین وغیرہ، اور اس سے پھر اچھی بہتری شروع ہوتی ہے۔ دوائی کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھراپی اور لائف سٹائل چینجز جیسے ایکسرسائز، اس کو آپ ساتھ لے کے چلیں تو زیادہ اچھی بہتری آ سکتی ہے۔ تو میری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو مین پرپز ہے وہ یہ ان متس کو ایکسپلین کرنا تھا، اور میں یہ کہوں گا کہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دوائیاں جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں یہ اس لیے ہیں کہ آپ کا کنٹرول آپ کی اپنی لائف پہ، آپ کے اپنے جذبات پہ اور احساسات پہ بحال ہو جائے، دوبارہ سے آپ اپنے کنٹرول کو حاصل کر لیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ سے آپ کا رہا سہا کنٹرول بھی چھین لیا جائے اور آپ جو ہے وہ اس کو خدا نخواستہ کوئی نشے کی طرح استعمال کرے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کبھی ڈپریشن میں سے گزرے ہیں اور اس کیفیت کو آپ نے فیس کیا ہے تو اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا، آپ نے کیا کیا مشکلات فیس کیں اور کیسے آپ اس سے باہر نکل پائے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اور چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔